نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ قرآن کریم کی 57 نمبر سورۃ الحدید ہمارے سامنے ہے۔ سورۃ الواقعہ کی آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تسبیح کا حکم دیا کہ آپ تسبیح کریں اور اپنے رب کی عظمت کا، اس کی کبریائی کا پرچار کریں۔ تو اس کے متصل بعد سورۃ الحدید کے آغاز میں تسبیح کا ہی ذکر ہے۔ تسبیح کا لغوی معنی انشاءاللہ ہم اس کے مقام پر بیان کریں گے۔ یہ سورت 29 آیات اور 4 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک اللہ رب العالمین کی توحید، طاقت اور قوت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 7 سے لے کر 11 تک اللہ تعالیٰ پر عقیدہ توحید کے ساتھ ایمان لانے اور اس کے راستے میں مال خرچ کرنے کی تاکید اور ایسے خرچ کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 12 سے لے کر 25 تک قیامت کے دن مومنوں اور منافقوں کے انجام کا ذکر ہے، اور یہ بیان ہے کہ دنیا کی زندگی، اس کی کیا حقیقت ہے اور اللہ رب العالمین کے ہاں کتاب، رسول کیا مقام رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 29 تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحابہ کا تذکرہ ہے، جن میں سے بعض نے بدعات اختیار کر لی تھیں اور آگے چل کر وہ گمراہ ہو گئے، اور آخر میں ایمان والوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ جب تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، نفسانیت کو، تعصب کو چھوڑ دو اور اس کے آخری پیغمبر پر بھی ایمان لاؤ تاکہ تمہیں دوہرا اجر ملے۔ اور پھر اسی ترغیب پر اس سورت کے مضامین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ سورت اپنے آغاز میں تسبیح کے ساتھ اپنا آغاز کر رہی ہے۔ اب یہ تسبیح کیا ہوتی ہے، اس سے قبل یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ یہ سورت ان صورتوں میں سے ایک ہے جو نبی علیہ السلام رات کو سوتے وقت تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے کچھ صورتیں پڑھی ہیں جن کا آغاز اسی طرح کے الفاظ سے ہوتا ہے، مثلا سورۃ الحشر اور سورۃ الصف، ہم نے ان دونوں کے آغاز میں سبح کے الفاظ پڑھے، اور اسی طریقے سے سورۃ الجمعہ اور سورۃ التغابن، ان دونوں کا آغاز لفظ یسبح سے ہوتا ہے، اور بنی اسرائیل سورت جو 15ویں پارے میں ہے اس کا آغاز سبحان سے ہوتا ہے۔
جمعہ کی نماز میں جو صورت پڑھی جاتی ہے اس کا آغاز سبح سے ہوتا ہے، اور یہ والی جو صورت ہے اس کا آغاز بھی سورۃ الحشر اور سورۃ الصف کی طرح سبح کے لفظ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ جی وہ بھی ہیں اور یہ والی صورتیں بھی ہیں، وہ والی تمام صورتیں جو اللہ کی تسبیح کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ والی صورتوں کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، اور وہ کل 7 صورتیں ہیں۔ پہلی سورہ بنی اسرائیل، دوسری سورۃ الحدید، تیسری سورۃ الحشر، چوتھی سورۃ الصف، پانچویں سورۃ التغابن، چھٹی سورۃ الجمعہ اور ساتویں سورۃ الاعلیٰ۔ یہ 7 صورتیں ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات کو سونے سے قبل ان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سورۃ الزمر 23ویں اور 24ویں پارے میں آتی ہے، اس کی تلاوت بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ سورہ زمر جی ایک حامیم سجدہ ہے اور ایک الف لام میم السجدہ ہے۔ تو الف لام میم السجدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے، یہ 21ویں پارے میں ہے۔ جی الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور جو سورۃ حامیم ہے وہ شروع ہوتی ہے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ تو خیر اب یہاں یہ سمجھ لیجیے کہ تسبیح کا لغوی معنی کیا ہے۔ تسبیح کا ایک معنی ہوتا ہے پانی یا ہوا میں تیزی سے چلنا، ایک معنی ہوتا ہے ستاروں کا خلا کے اندر تیرنا، اور ایک معنی ہوتا ہے گھوڑے کا تیز چلنا۔ لیکن جب ہم اسے تسبیح کہتے ہیں تو تسبیح میں کچھ معنی جمع ہو جاتے ہیں۔ مثلا جب ہم اس کو اللہ رب العالمین کی تسبیح کے بارے میں کہیں گے تو ہم یہ بات کہیں گے کہ اللہ ہر عیب اور ہر طرح کی کمی سے پاک ہے۔ مزید یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ کی عبادت اور اس کی پاکیزگی بیان کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں، تیزی دکھا رہے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز، جیسا کہ سورت کے آغاز میں ہی ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی تسبیح بیان کر دی، پاکیزگی بیان کر دی، کس نے؟ ہر اس چیز نے جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے۔ بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ مزید اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں بھی تسبیح کا ذکر کیا ہے اس کے پیچھے 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس حق کی یاد دہانی کروائی جائے کہ اس کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے خالق و مالک کو پہچانتی ہے اور اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، لہٰذا انسان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے رب کی تسبیح کرے، اس لیے کہ اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور زمین کی خلافت اس کو عطا فرمائی ہے۔ دوسری وجہ تسبیح بیان کرنے کی یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حضرت انسان کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر فرض کی ہیں، انسان ان کو ادا کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرے اور انسان کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ دنیا میں اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا اکیلا نہیں ہے، بلکہ بہت ساری مخلوقات جن کی تسبیح انسان کی سمجھ میں نہیں بھی آتی، وہ بھی انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی تسبیح و تقدیس بیان کرنے میں سرگرم ہیں۔ گویا کہ انسان اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا اکیلا راہی نہیں ہے، بلکہ اس قافلے میں کائنات کی ہر چیز موجود ہے، خواہ اس کی تسبیح ہمیں سمجھ میں آتی ہو یا نہ آتی ہو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرنا کہ جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے، اور یہ کہنا کہ ان لوگوں کے تسبیح نہ بیان کرنے کی وجہ سے اللہ کی شان میں کچھ بھی کمی نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے اہل ایمان
اور کچھ دوسری مخلوقات جن کا علم ہمیں نہیں ہے، اور جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں، وہ فزیکل ہیں یا نان فزیکل ہیں، ان سب کو اللہ رب العالمین نے وجود بھی عطا کیے ہے، اور وہ ساری کی ساری اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ وہ کس طریقے سے تسبیح بیان کرتی ہیں اس کیفیت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی عبادت، اطاعت اور اس کا ہر عیب سے پاک ہونا، منزہ و مبرہ ہونا، وہ ہر چیز بیان کر رہی ہے۔ اور کسی بھی چیز کو اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو، ان کے بیان کردہ الفاظ کو نہیں سمجھ سکتے۔ مثلاً یہ کہ یہ درخت ہیں، شجر و حجر ہیں، پرندے ہیں، جاندار ہیں، بے جان اشیاء ہیں، یہ ساری اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ بعض اہل علم نے تسبیح کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک یہ کہ زبان حال سے اللہ کی تسبیح بیان کرنا، زبان حال، مثلاً کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر ہماری زبان سے سبحان اللہ نکل آئے۔ مثلاً ہم آسمان کو دیکھیں تو اس کی کاراگری کے اوپر اور اس کی وسعت کے اوپر، اس کی بناوٹ کے اوپر ہم سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ ایسا اتنا بڑا آسمان جو بغیر ستون کے اللہ رب العالمین نے ہمارے سروں کے اوپر تان دیا ہے تو سبحان اللہ کہنا۔ پھر زمین کی طرف دیکھنا، یہ ہوتی ہے زبان حال سے تسبیح، کہ ہر چیز ایسی اللہ نے بنا دی ہے کہ جس کو دیکھ کر بندوں کے منہ سے خود بخود اللہ کی تسبیح نکلتی ہے۔ اور دوسری بات زبان قال، زبان قال سے جو انسان بیان کر رہا ہے، مثلاً یہ کہ اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا کوئی انعام ظاہر ہوتا ہے تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ مثلاً ہم سجدے میں، رکوع میں اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو فرمایا کہ سبح للہ، سبح کا معنی ذہن میں رکھیں گے تو بات مزید نکھر کر واضح ہوگی۔ اس میں اللہ رب العالمین کا ہر عیب سے پاک ہونا بھی آتا ہے، اس میں عبادت کا مفہوم بھی ہے، اطاعت کا مفہوم بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزگی کا بیان بھی ہے۔ مزید یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کائنات کی ہر چیز نے اس حقیقت کا اظہار و اعلان کر دیا ہے کہ اس کا خالق اور پروردگار ہر عیب، ہر نقص، ہر کمزوری اور ہر خطا اور برائی سے پاک ہے۔ اس کی ذات پاک ہے، اس کی صفات پاک ہیں، اس کے افعال پاک ہیں، اس کے احکامات پاک ہیں۔ اور یہاں پر جو سبح کا لفظ استعمال کیا ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ ایک مقام پر یسبح کا لفظ جو مضارع کا صیغہ ہے وہ استعمال کیا ہے، یعنی ماضی میں بھی سب نے اللہ کی تسبیح بیان کی، حال میں اور مستقبل میں بھی سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور جو سبحان الذی اسریٰ، 15ویں پارے کی پہلی سورت کے الفاظ ہیں سبحان، اس کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ سے ہی، ہمیشہ سے اللہ رب العالمین کی تسبیح زمین و آسمان کی تمام تر مخلوقات بیان کر رہی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی تسبیح اس کے ساتھ منسوب ہر صفت کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے احکامات کے اندر پاکیزگی پائی جاتی ہے۔ اور پھر جو بندے اس کے ساتھ قرب اختیار کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبہ، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ شے کے علاوہ کسی بھی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ تو اسی لیے ہمیں نماز سے قبل تیمم کا، وضو کا، غسل کا، جو بھی حالات ہوں اس کے مطابق ہمیں اس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں قضاء حاجت کے آداب بتائے گئے ہیں، اور مزید جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ہمیں شرک و بدعت کی، خرافات اور گندگی سے بھی پاک ہونا ہے، پھر بندہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور سبحان اللہ کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالی بیان کرنے کے لیے، اس کا عیوب سے پاک ہونا بیان کرنے کے لیے سب سے بہترین اور معروف لفظ ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
ساری چیزیں اس کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، اور وہ بہت ہی زیادہ غالب ہے، بڑی ہی زیادہ حکمت والا ہے۔ یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ واہوا لانا، واہوا یہاں پر حصر کا معنی دے رہا ہے کہ صرف وہی ہے العزیز، صرف وہی زبردست ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یا جس طرح کا وہ زبردست ہے، یاد رہے کہ عزیز جو ہے وہ عزت سے نکلا ہے، عزیز عزت سے نکلا ہے۔ عزیز کے کئی ایک معنی ہو سکتے ہیں، عزیز کو دوست کے معنوں میں بھی لیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے عزیز کو عزت کے معنوں میں بھی، اور اسی طرح سے عزیز کا ایک معنی جو ہے وہ زبردست اور قادر و قاہر کے معنوں میں بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ مثلا یہ کہ جس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، اور جس کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کر سکے، جس کی اطاعت ہر ایک کو کرنی پڑے، خواہ کوئی کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے، جس کی نافرمانی کرنے والا اس کی پکڑ سے کبھی بچ ہی نہیں سکتا۔ اور حکیم کا معنی ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے حکمت اور دانائی کے ساتھ کرتا ہے، اس کی تخلیق، اس کی تدبیر، اس کی فرمان روائی، اس کے احکام، اس کی ہدایات سب حکمت پر مبنی ہے۔ اس کے کسی کام میں نادانی اور حماقت و جہالت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اس مقام پر ایک لطیف نقطہ اور بھی ہے جسے اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں کم مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ کی صفت عزیز کے ساتھ اللہ نے قوی کا لفظ استعمال کیا ہو۔ مثلا قرآن میں آتا ہے ایک جگہ آتا ہے اللہ عزیز ذو انتقام، ایک جگہ آتا ہے جیسا سورۃ الحشر کی مشہور آیات ہیں العزیز الجبار المتکبر۔ تو یہ جو قوی یا ذو انتقام اور جبار کی صفات اللہ نے لفظ عزیز کے ساتھ ذکر فرمائی ہیں، تو یہ اکثر ان مقامات پر اللہ رب العالمین نے ان کو استعمال کیا ہے جہاں ظالموں کی سزا کا ذکر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں ظالموں کی سزا اور نافرمانوں پر اللہ کی پکڑ کا ذکر ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے اپنی ان صفات کو بہت کم مقامات پر ذکر کیا ہے، جبکہ دوسری طرف لفظ عزیز کا استعمال اللہ رب العالمین نے اکثر جگہوں پر جن صفات کے ساتھ کیا ہے ان میں سے پہلی اور مشہور تو یہ ہے عزیز حکیم، ایک جگہ پر آتا ہے عزیز علیم، ایک جگہ پر آتا ہے عزیز غفور، اور اسی طریقے سے عزیز الوہاب اور عزیز حمید، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ مثلا یہ کہ اگر کوئی ہستی ایسی ہو جس کے پاس بے پناہ طاقت ہو، اگر ہم عزیز کو طاقت کے معنوں میں لے لیں، زبردست کے معنوں میں لے لیں، اگر دنیا کے کسی انسان کے پاس بے پناہ طاقت ہو، مثلا فرعون کے پاس بے پناہ طاقت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ نادان بھی تھا، جاہل بھی تھا، بے رحم بھی تھا، درگزر اور معاف کرنا وہ نہیں جانتا تھا، انتہائی بخیل اور بدسیرت تھا، تو اس کے اقتدار کا نتیجہ سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ موجودہ حالات میں بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ جس شخص کو دوسروں پر بالا تری حاصل ہے، وہ یا تو اپنی طاقت کو نادانی اور جہالت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، یا وہ بے رحم اور سنگ دل ہے، یا بخیل اور تنگ دل ہے، یا وہ بد کردار ہے۔ طاقت کے ساتھ ان بری صفات کا اجتماع جہاں بھی ہو وہاں کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کے ساتھ اس کے حکیم و علیم اور غفور الرحیم اور حمید و وہاب ہونے کا ذکر لازماً کیا گیا ہے، تاکہ اللہ اس کائنات کی فرمان روائی کر رہا ہے، وہ ایک طرف تو ایسا کامل اقتدار رکھتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک کوئی اس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا، مگر دوسری طرف وہ حکیم بھی ہے، اس کا ہر فیصلہ سراسر دانائی پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ علیم بھی ہے، جو فیصلہ بھی کرتا ہے ٹھیک ٹھاک علم کے مطابق کرتا ہے۔ رحیم بھی ہے، اپنے بے پناہ اقتدار کو بے رحمی کے ساتھ استعمال نہیں کرتا۔ وہ غفور بھی ہے، اپنے بندوں اور درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ وہ وہاب بھی ہے، یعنی اور وہ حمید بھی ہے۔ تمام قابل تعریف صفات اور کمال ساری کی ساری اللہ کی ذات میں جمع ہے۔ قرآن کریم کے اس بیان کو پوری اہمیت سے
وہ لوگ بڑی اچھے طرح سے سمجھ سکتے ہیں جو فلسفہ سیاست اور فلسفہ قانون اس چیز کا ہے۔ حاکمیت غیر محدود اقتدار کا مالک یا خارجی طاقت کو چیلنج نہ کر سکے، اس کو بدلنے کے اور اس پر نظر ثانی کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ۔ غیر محدود اقتدار کا تصور کرتے ہی انسانی عقل لازماً یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ایسا اقتدار جس کو بھی حاصل ہو اسے بے عیب اور علم و حکمت میں کامل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اقتدار کا حامل بندہ نادان ہو، جاہل ہو، بے رحم ہو، بدخو ہو تو اس کی حاکمیت سراسر ظلم اور فساد کے اوپر مبنی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ بات عرض کر رہے تھے کہ صاحب اقتدار کے پاس علم کا ہونا اور حکمت کا ہونا لازمی ہے۔ اگر کسی شخص کا اقتدار زبردست ہو مگر وہ شخص نادان بھی ہو، جاہل اور بے رحم ہو، بد کردار ہو تو اس کی حاکمیت سراسر ظلم اور فساد ہوگی۔ اس لیے جن فلسفیوں نے کسی انسان یا انسانی ادارے یا انسانوں کے مجموعے کی حاکمیت کو اگر تسلیم کیا ہے تو ان کو یہ فرض کرنا پڑا ہے کہ وہ غلطی سے مبرہ ہوگا، مگر ظاہر ہے کہ نہ تو کسی کے پاس غیر محدود حاکمیت ہے اور نہ ہی کسی انسان کے پاس کلی طور پر حکمت اور اقتدار موجود ہے۔ لہٰذا کسی بھی انسان کے پاس نہ تو ایسی حکمت ہے کہ جس میں نادانی کا شائبہ نہ ہو، اور نہ ہی انسان کے پاس ایسا علم ہے جو تمام حقائق کے اوپر حاوی ہو۔ اس لیے انسان جب تک انسان ہے
اس کا خود غرضی، نفسانیت، خوف، لالچ، خواہشات، تعصب اور جذباتی رضا اور غضب اور پھر محبت و نفرت سے بالکل پاک اور بالاتر ہو جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ ان حقائق کو اگر کوئی شخص نگاہ میں رکھ کر کرے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ قرآن اپنے اس بیان میں در حقیقت حاکمیت کا بالکل صحیح اور مکمل تصور پیش کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ عزیز یعنی اقتدار مطلق کا حامل اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اس غیر محدود اقتدار کے ساتھ وہی ایک ایسی ہستی ہے جو بے عیب ہے، حکیم اور علیم ہے، غفور اور رحیم ہے اور حمید اور وہاب ہے، اس کے علاوہ اور اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ مزید اللہ کا تعارف آگے دوسری آیت میں ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے پاس ہے، یحیی وہی زندہ کرتا ہے، و یمیت اور وہی مارتا ہے۔ لہو ملک السماوات، بادشاہی، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا، اس آیت کے اندر اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر طرح کی بادشاہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ مزید اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کی تصریح بھی بیان کر دی کہ وہی اللہ ہے جو زندہ کرنے والا ہے اور وہی اللہ ہے جو مارنے والا ہے۔ حالانکہ ملک میں، بادشاہت میں زندگی اور موت شامل ہے، لیکن یہاں اس کو الگ سے زندگی اور موت کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ الگ سے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی اور موت کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو نہ مار سکتا ہے نہ زندہ کر سکتا ہے۔ اور پھر مزید بات یہ کہ اللہ رب العالمین کے تصرفات میں، اس کے اختیارات میں کسی کو بھی کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ اور مزید یہ کہ یہ مشرکین کے عقیدے کا رد بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبود زندہ بھی کر لیتے ہیں اور مار بھی لیتے ہیں۔ اللہ رب فرما رہے ہیں کہ نہ تو وہ زندگی دے سکتے ہیں اور نہ ہی وہ موت دے سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ پچھلی آیت کو اور اس آیت کو ملا کر اگر پڑھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے کائنات کی ہر چیز تسبیح بھی بیان کر رہی ہے اور ہر عیب سے اس کا پاک ہونا بھی بیان کر رہی ہے، مگر مشرکین کی عقل کے اوپر ماتم کیا جائے کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد بنا کر اور شریک بنا پر اللہ پر اتنا بڑا عیب لگا رہے ہیں کہ جس سے بڑا کوئی عیب نہیں ہو سکتا اور جس سے بڑی کوئی گالی نہیں ہو سکتی۔ تمہیں پیدا اس نے کیا، تمہاری پرورش وہ کر رہا ہے، تمہاری ہر ضرورت پوری وہ کرتا ہے، تمہاری موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے، مگر تم اسی کے بے بس بندوں کو کسی کو داتا کہتے ہو تو کسی کو غوث اعظم کہتے ہو، کسی کو مشکل کشا کہتے ہو تو کسی کو تم نے اولاد دینے والا بنا رکھا ہے، کسی کو تم حکومت دینے والا قرار دیتے ہو، کسی کو خزانے بخشنے والا تو کسی کو شفا دینے والا، کسی کے متعلق تم یہ کہتے ہو کہ اس کا حکم اللہ پر بھی چل جاتا ہے، اور کسی کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس لے آتا ہے۔ اب آسمان و زمین کی ہر چیز کی گواہی کو دیکھو اور اپنے طرز عمل کو دیکھو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ آدم کے بیٹے نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ یہ اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مجھے جھٹلائے، اور اس نے مجھے گالی دی، حالانکہ آدم کے بیٹے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مجھے گالی دے۔ اس نے مجھے جھٹلایا تو اس نے جھٹلایا یہ کہہ کر کہ میں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، حالانکہ میں بالکل اسی طرح زندہ کر سکتا ہوں جیسے میں نے پہلی مرتبہ اس کو پیدا فرمایا، اور اس نے مجھے گالی دی،